عادل چچا کے پوتے کی شادی کا کارڈ ملا تو سارا ان کا زمانہ، ان کی زندگی کا زمانہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ جب وہ زندہ تھے، ان کی بہنیں زندہ تھیں تو ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ بہت عرصہ ہو گیا ان کی وفات کو، پھر ان کی بیوی بھی مر گئی اور ہمارا گھر بھی بہت دور ہو گیا تو ہمارا آنا جانا کم ہو گیا۔ اب جو پوتے کا کارڈ ملا شادی کا تو بہت ساری یادیں مجھے یاد آنے لگیں۔ میں نے غور کیا کہ ان کے بہت سارے بچے تھے، لیکن سارے کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی اور سارے کے سارے خوشحال ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ حالانکہ ان کے بچے زیادہ تر بہت ہی نالائق تھے، مشکل سے کسی نے انٹر کیا، کسی نے ایف اے کیا، لیکن اب سب کے سب بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں معاشرے میں کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کسی کی اور مشکلات ہیں، ان لوگوں کی متوسط طبقے کی زندگی تھی لیکن بڑی پرسکون تھی۔ گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، بھائیوں میں اتفاق تھا۔ آدھے سے زیادہ بچے تو ان کے باہر سیٹل ہو گئے تھے، اس کے باوجود وہ پاکستان آتے تھے، ان کی اولادیں آتی تھیں۔ اب وہ نسل اچھی گزری، اب ان کی تیسری نسل یعنی ان کے پوتا پوتی اور نواسہ نواسی، ان کی شادیاں ہو رہی تھیں۔ کئیوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں۔ آج کل کے زمانے میں جہاں لڑکیوں کے رشتے انتہائی مشکل ہیں، ان کی سب پوتیاں بڑی اچھی جگہ بیاہی جا رہی تھیں اور کھٹاکھٹ ان کے رشتے ہو رہے تھے۔ اور لڑکے جہاں اتنے نکمے ہیں، پڑھائی کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے، آوارہ گردی کی طرف زیادہ ہو گئے، ان کے پوتے بھی بہت اچھے پڑھ رہے تھے اور اچھے سیٹل ہوتے جا رہے تھے۔ تو میں سوچنے لگی کہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جہاں زمانے میں اتنی افراتفری پڑی ہوئی ہے، ان کے بچے فرمانبردار ہیں، بچے مطمئن ہیں، بچوں کے بچے ان کے فرمانبردار ہیں۔ ایسا کیسے ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ پھر میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا کہ ان کے گھر میں برکت ہے، اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے۔ تو ایسے ہی سوچنے لگی تو کچھ کڑیوں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں۔ مجھے خیال آیا کہ یہ عدیل اور شمویل دو بھائی تھے اور دونوں اتفاقاً ان کے انتقال جلدی ہو گیا تھا، لیکن ان کے بچے پھر بھی سنبھل گئے۔ جو بڑے بھائی تھے عدیل، ان کے جو تھے نا، ان کے ساتھ ان کی دو بہنیں بھی رہتی تھیں۔ اور یہ بہنیں کون تھیں؟ یہ دو بہنیں جو تھیں بیوہ تھیں، ایک تو بیوہ تھیں اور ایک کی طلاق ہو چکی تھی۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، یہ آج سے کوئی 60 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بہنیں بیوہ ہو، ایک بہن بیوہ ہو کے ان کے گھر آ گئی اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ان کی چھوٹی بہن طلاق لے کے ان کے گھر آ گئی۔ بڑی بہن کے بچے نہیں تھے کہ انہوں نے ان کو اتنا اچھا رکھا، ان کو گھر کا سربراہ بنا دیا۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور ان کا میاں نہیں ہے اور ان کا گھر نہیں ہے۔ ان کی بھاوج بھی بہت اچھی تھی، بھاوج نے بھی ان کو بڑی بہن کے سامان دیا اور یہ گھر کی سربراہ تھی، اور انہوں نے اپنے بھتیجا بھتیجی کی بہت بہترین تربیت کی۔ جو بھتیجا بھتیجی بڑے والے تھے ان سے زیادہ محبت تھی، تو وہ سارے کے سارے بہت اچھا پڑھے اور بہت اچھی نوکریوں پہ لگے۔ میں نے پڑھنا ادھر ہی دیکھ کے سیکھا تھا۔ عید سے دوسرا دن تھا، ہم ان کے گھر ملنے گئے تو ان کے بچے بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ دیکھیں عید کی چھٹیاں اور یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ امتحان نہیں دینا، 1 مہینہ رہ گیا، اور 1 مہینہ تو ہمارے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ 1 مہینہ رہتا ہے اور یہ امتحان دینے کے ابھی سے عید کے دن بھی بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ خیر، پھر قصہ مختصر یہ کہ جو بہن بیوہ ہوئی تھی وہ بھی بہت سمجھداری سے اس گھر میں رہی تھی، اور جو چھوٹی بہن طلاق لے کے آئی تھی ان کو انہوں نے پڑھایا۔ وہ میٹرک تھیں، لیکن ان لوگوں نے ان کو پڑھایا، بی اے کرایا، بی ایڈ کرایا۔ اس کے بعد انہیں سرکاری نوکری مل گئی اور وہ اپنے بچوں کے خود خرچ کرنے لگیں، بچوں کی خود پرورش کر رہی تھیں۔ کسی کا احسان نہیں تھا، بس انہوں نے وہ عرصہ ضرور گزارا تھا دست نگر ہو کے، جتنا عرصہ وہ پڑھتی رہیں، اور جب تک انہیں نوکری نہیں ملی تو ان کے بچوں کا خرچہ بھائی نے اٹھایا تھا۔ ان کی بھی بہت عزت تھی، بلکہ ان کے گھر میں چلتی بھی بہت تھی، تو وہ بھی بچوں پہ جان قربان کرتی تھیں۔ انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ تو میں نے یہ سنی تھی بات کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو کہ ایسی بہنوں پہ خرچ کیا جائے جو اجڑ کے آئیں یا بیوہ ہو کے آئیں، وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا عام چلن یہ ہے کہ
ایسی عورتوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. بیوہ ہو جائے تو ان کو تو پھر بھی بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو طلاق یافتہ ہوتی ہیں ان کے بھی 100 باتیں ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس عورت کی غلطی تھی یا اس کے شوہر کی غلطی تھی. سارا قصور عورت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس سے گھر ہی نہ بسایا گیا. اب یہ دونوں بہنیں بڑی عزت سے رہتی رہیں، ان کی بڑی عزت بھی تھی، اور یہ بھی اس گھر میں ایسی جذب ہو گئیں جیسے یہ اپنے باپ کے گھر میں ہیں، بھائی کے گھر میں نہیں. تو پھر یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ ان کے پوتے پوتیاں بھی جو اتنی اچھی جگہ بیاہے جا رہے ہیں، اتنا اچھا پڑھ گئے ہیں، اتنے اچھے سیٹل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ نیکی ہے جو نسل در نسل ان پہ اپنا فضل ڈال رہی ہے. دونوں بہنوں کو انہوں نے رکھا، ان کے بچوں کو پرورش کیا، ان کو عزت دی، ان کو مقام دیا. وہ اس کی وجہ سے ان کی نیکی ایک نسل سے دوسری نسل پہ منتقل ہو رہی ہے، اور اس کا انہیں پھل مل رہا ہے. تو ذہن میں یہی بات آئی کہ دیکھیں، نیکی جو ہے نا وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جیسے بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، ایسے دعائیں بھی حصار باندھ لیتی ہیں. گھروں میں چاہے پیسہ نہ ہو، لیکن عزت، اطمینان اور سکون ضرور ہوتا ہے. تو میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر وہ بیاہی ہیں تب بھی، اور اگر وہ اجڑ کے آ کے بیٹھ گئی ہیں تو بھی ان کی عزت میں، ان کے وقار میں، ان کے خرچوں میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. کیونکہ یہی وہ نیکی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل روشنی بن کے چلتی ہے.